السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم حضرات، ناظرین کرام، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم کی طرف سے کچھ خطرات محسوس ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام خاص طور سے ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ، ہم اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دے رہے ہیں اور ان شرری لوگوں سے ہم پناہ چاہتے ہیں اور استعاذہ چاہتے ہیں۔ آقا نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آج کے جو دور ہے، آج کے جو حالات ہیں، یہ حالات اتنے پریشان کن ہیں اور اتنے بے چین کرنے والے ہیں کہ ہر کوئی آدمی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے آپ کے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو پریشان محسوس کرتا ہے۔ اور یہ دنیا جو انسانوں کے رہنے کے لیے، آباد ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اور انسان جو ایک دوسرے انسان کو دیکھ کر کے اس سے انس اور تعلق اور محبت کرتا تھا، لیکن آج ایک انسان دوسرے انسان سے اتنا نفرت کرتا ہے کہ راستہ اکیلا چلنا پسند کرتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی اس کے ساتھ میں جڑ جاتا ہے تو وہ اس کو شک کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ حالانکہ لفظ انسان انس سے بنا ہے، اور انس کہتے ہیں پیار کو، محبت کو، تعلق کو۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب انسان اکیلا راستہ چلتا تھا اور کوئی اس کو راہگیر مل جایا کرتا تھا، کوئی دوسرا اور مسافر مل جایا کرتا تھا تو اس کے دل میں تسلی ہو جایا کرتی تھی، اور سوچتا تھا کہ یار میں اس راستے کا اکیلا راہی تھا، ایک دوسرا آدمی اور ساتھ میں ہو گیا ہے، اب ہم منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ جائیں گے، آرام سے پہنچ جائیں گے، بات چیت کرتے پہنچ جائیں گے۔ لیکن حالات آج کل اتنے پریشان کن اور اتنے خطرناک ہو چکے ہیں کہ انسان اکیلا راستہ چلنا پسند کرتا ہے، لیکن دوسرے آدمی کو رفیق سفر بنانا پسند نہیں کرتا، جس کو جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو جب کسی قوم کی طرف سے خطرات محسوس ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام ان دعاؤں کو ورد جاں فرمایا کرتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ میں نے بتلایا حضرات کو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات خود بھی اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو اس دعا کو فارورڈ کریں اور ان کو یہ دعا ان تک پہنچائیں، اور ان سے کہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم 7 مرتبہ ان دعاؤں کو ورد جاں کر لیا کریں، ان کو پڑھ لیا کریں، تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کو، اس کے پڑھنے والوں کو، اس کے ورد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف سے جو خطرات لاحق ہیں اس سے محفوظ و مامون فرمائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یا زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔